دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم سب مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید ابرار و اخیار نائب پروردگار شافع محشر ساقی کوثر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھم جھم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دستور کے مطابق حسب معمول منقبت کے چند اشعار اہل بیت کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جھم جھم کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی غم مجھے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج مجھے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج مجھے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔
ہزاروں کو شیشے کر لی، ہزاروں کو شیشے کر لی، انہیں دنیا جھکانے کی، ہزاروں کو شیشے کر لی، انہیں دنیا جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ نبی کے دین کے خاطر کیے قربان بہتر سر، نبی کے دین کے خاطر کیے قربان بہتر سر، نبی کے دین کے خاطر کیے قربان بہتر سر، بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھولائیں کس طرح ہم زہرا کے بچوں کا، بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا۔ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھا یا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھا یا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھا یا حرم زہرا کے بچوں کا۔ آخری شعر خاص کر کے توجہ چاہوں گا۔ گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرما دو
جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، صرف قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اس لیے میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں، تمہیں تو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ بات چل رہی تھی کہ امام مسلم کے بچے محمد اور ابراہیم کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا، اور دونوں بچے منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ امام مسلم کے بعد دونوں بچوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اب آج بات چلے گی آگے کہ امام مسلم نے جو خط بھیجا تھا اپنے بھائی امام حسین کو، اور انہوں نے وصیت بھی کی ہے کہ جب ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جایا گیا تو امام مسلم نے کہا 3 وصیتیں، میرا فلاں شخص پر قرضہ ہے وہ ادا کر دینا میری زیرہ بیچ کر، اور میرے بھائی کو میں نے جو خط بھیجا ہے انہیں منع کر دینا کہ وہ یہاں نہ آئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے قاضی شریح کے پاس انہیں بحفاظت مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ لیکن امام مسلم کا خط تو امام حسین کو پہنچ گیا۔ امام حسین کو کیا معلوم کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ تو جب امام مسلم کا خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، یہ خط بھیج دیا گیا تھا امام حسین تک پہنچا، اور امام مسلم کا خط پاتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا تو آپ کا قافلہ کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی طرف سے ایک قاصد آیا، تو امام حسین نے اس قاصد سے کوفے کے حالات دریافت کیے۔ تو اس قاصد نے کہا رو رو کر، ان کی آنکھیں اشکبار ہوئی، رونے لگے قاصد۔ امام حسین نے کہا کیوں رو رہے؟ تو امام حسین نے امام مسلم کے حالت کے بارے میں دریافت کیا ہے، تو اس قاصد نے کہا رو رو کر یا امام، اے امام، ان بے دلوں، ان ظالموں نے، بے رحم انسانوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے بچوں کے تعلق سے پوچھا تو کہا ان ظالموں نے ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر کے امام حسین خیمے میں تشریف لے گئے، اور خیمے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ کے سامنے جو مسلم بن عقیل اپنی بچی کو امام حسین کے سپرد کر کے گئے تھے، وہ بچی سامنے آ گئی امام حسین کے۔ تو امام حسین نے جب بچی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ امام حسین جب رو رہے تھے تو بچی سکینہ نے کہا کیا چچا آپ ہمیں دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دیکھ کر کے رو رہا ہے؟ کہیں ایسا میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ میرے والد کا تو کہیں انتقال نہیں ہوگا، شہادت نہیں ہوئی میرے والد کو، کہیں وصال فرما گئے، منصب شہادت پر کہیں شہادت تو نہیں فرما گئے؟ امام حسین نے کہا بیٹا آج سے میں تیرا چچا بھی ہوں اور تیرا باپ بھی ہوں، ان ظالموں نے تمہارے ابو جان مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سکینہ بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا پھر امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی اے چچا جان میرے دونوں بھائیوں کا کیا حال ہے؟ کہا ان ظالموں نے آپ کے دونوں بھائیوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اس لیے کہ جب تمہیں اپنے بھائی کی یاد ستائے تو میرا علی اکبر اور میرے علی اصغر کو دیکھ لینا، میرے علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ جب امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین نے صبر کی تلقین فرمائی، کہا ابھی ہم کو تو اس سے بھی بڑا امتحان دینا ہے، اس لیے اللہ کی رضا قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ امام حسین نے صبر کی تلقین فرمائی،
پھر تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب منزل کی طرف رواں دواں ہوگا کوفے، تو منزل پر تھا کہ آپ کی ملاقات امام حسین کی حر بن ریاحی سے ہوئی، اس کے ساتھ 1000 سپاہی یزید تھی۔ تو حر بن ریاحی نے کہا امام حسین سے ملاقات کی اور کہا ابن زیاد نے مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے 1000 سپاہی کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کی گرفتاری کے لیے۔ امام حسین نے کہا اے حر، تمہیں معلوم ہے ہم یوں ہی یہاں نہیں آئے، ہم کو سینکڑوں خطوط لکھے گئے، بار بار بلانے پر، اصرار کرنے پر ہم یہاں آئے۔ پھر وہ خطوط اس حر بن ریاحی کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جو اہل کوفہ نے آپ کو بھیجے تھے، دیے تھے، لکھے تھے۔ حر بن ریاحی نے آپ سے ملاقات کی اور لا علمی ظاہر کی، مجھے تو اس کا معلوم نہیں ہے کہ آپ کو اصرار کر کے بلایا گیا، اتنے خطوط لکھے ہیں۔ اسی وقت میں نماز کا ظہر کا وقت ہو گیا، حق کے امام نے امامت فرمائی اور حر نے بھی آپ کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھی، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد جب رات ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، تو حر نے کہا اے امام آپ کسی اس رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، میں اپنے سپاہی کو واپس لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا مجھے معلوم نہیں۔ پھر امام حسین نے قافلہ کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ چل رہا تھا یہاں تک کہ 2 محرم الحرام سن ہجری 61 میں ایک ایسے میدان میں پہنچا جس جگہ جا کر کے سواریاں خود بخود رک گئی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کون سا میدان ہے؟ ساتھیوں نے کہا اسے مقام ماریہ کہتے ہیں۔ کہا اس کا دوسرا نام بھی ہے، کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہا اسے میدان کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، یہی وہ میدان ہے جہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں علی اصغر کے خشک زباں پر تیر پیوست ہوگا، یہی وہ میدان ہے جہاں سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں زین العابدین بیمار کو ہاتھ کڑیاں پہنایا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں اولاد رسول کے سروں کو نوکے نیزہ پر چڑھایا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں امام حسین کے خاندان والوں کے سروں پر، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور ان کے لاشوں کو گھوڑے سے روندا جائے گا، یہی وہ میدان ہے، اس کو میدان کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اپنے خیمے یہی نصب کر لو، تو تمام ساتھیوں نے وہیں خیمے نصب کر لے، لیکن ابن زیاد نے عمرو بن سعد سے کہا حکومت کا لالچ دے کر کہ عمرو بن سعد حکومت کا لالچ دیا، 22,000 لشکر جرار کے ساتھ امام پاک کی طرف بھیجا۔ عمرو بن سعد نے، ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو کہا کہ اے امام حسین آپ تو یزید کی کسی طرح بھی جاؤ، امام حسین اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ سر کاٹ کر کے لاؤ ان کا۔ اب یہ مثال کہیں نہیں ملتی کہ صرف 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، اس میں جوان بھی ہے، بچے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، جو تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے، ان نفوس قدسیہ کے دل و دماغ میں کیا نقشہ طاری ہوگا کہ ان کے مقابلے میں اتنی فوج، بڑی فوج لا کھڑی کی، پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے کہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لائیں گے، حوصلے پست ہو رہے تھے۔ آخر کار عمرو بن سعد نے امام حسین سے کہا، جب فرات پر پورا لشکر اتار چکا، عمرو بن سعد نہر فرات پر جب لشکر اتار چکا تو عمرو بن سعد نے امام حسین سے ملاقات کی اور کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین نے کہا اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ منورہ کی پرکیف وادیوں کو نہ چھوڑتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو نہ چھوڑتا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں ریگستانوں کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہ کرتا، میں اس مصیبتوں کو نہ جھیلتا۔ مجھے کسی صورت میں بھی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا۔ آخر کار یہ گفت شنید کا سلسلہ 7 محرم الحرام تک جاری رہا۔ ادھر جو ہے شمر ذیل جوشن یزید کا، ابن زیاد کا حکم نامہ لے کر، تیسرا حکم نامہ لے کر پہنچ گیا اور کہا فرات پر پہرا لگا دیا جائے۔
تاکہ آل رسول پر ایک فرات کا ایک بوند بھی پانی نہ پہنچنے پائے۔ لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کا وہ گھرانہ ہے، ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ حوض کوثر کے والی پر پانی بند کر دیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے، قسم خدا کی ہرگز نہیں، وہ مجبور نہیں تھے۔ اگر چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، وہ رضا پر رضا خدا تعالیٰ تھے۔ پانی دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین پانی کے لیے ترس گئے، حقیقت یہی ہے پانی ہی لب حسین کو ترس گئے، پانی ہی لب حسین کو ترس گئے۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضا برضا خدا تعالیٰ تھے۔ انہوں نے اولل کریم کرامت نہیں دکھائی، کیونکہ اسلام قبول کروانے کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے کرامت کی نہیں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے امام حسین نے وہ کرامت نہیں دکھائی بلکہ صبر سے کام لیا۔ آخرکار 9 محرم الحرام کو عمرو بن سعد نے کہا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا یزید کی بیعت کر لیں؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین نے کہا لڑنا چاہتے ہو ٹھیک ہے پھر کل لڑ لینا، لیکن ایک رات جو مانگ رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ کسی ڈر اور بھوک کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا میں ڈر گیا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک رات اور میں اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جاؤں اور عبادت کر لوں، تسبیح و تحلیل کر لوں، اور قرآن کریم کے مزے لوٹ لوں، درود کے مزے لوٹ لوں، صلاۃ و سلام کے مزے لوٹ لوں۔ اس لیے تو عمرو بن سعد نے کیا کہا، ٹھیک ہے منظور کر لی اس نے، ٹھیک ہے ایک رات ایک دن اور نکل جائے گا، اور اس نے دل میں کیا سوچا کہ ایک رات اگر ایک دن اور مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے پیاس کی شدت اور اختیار کر جائے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہم آسانی سے اس کو شہید کر دیں گے۔ لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے اور سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے، مرجھایا نہیں کرتے، وہ کبھی مرجھاتے نہیں۔ آخرکار 9ویں کا دن گزر کر کے 10ویں کی شب آ گئی تو امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب تمام رفقا سے مشورہ کیا کہ تم نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا ہے، تیری جانثاری اور وفا شعاری پر تاریخ عالم فخر کرتی رہے گی، اور میں تم لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر موقع پر تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیعت مانگتے ہیں تو میری، سر مانگتا ہے تو میرا۔ میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جاؤ۔ تو سب لوگوں نے دستہ بستہ عرض کیا، اے امام حسین آپ ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اگر ہم نے آپ کو اکیلا اس میدان میں چھوڑ دیا تو دنیا ہمیں کیا کہے گی، آپ ہمیں نہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے، نہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جائیں گے۔ آخرکار امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، دست بہ دعا ہوئے، دعا کی پروردگار عالم تیری ہر نعمت لازوال ہے، تیرا کرم انتہائی کمال ہے، تو ہی ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، اور تیری نعمت لازوال ہے، اور تیری نعمتوں پر نثار، تیری عطا پر میں قربان ہو جاؤں۔ اے پروردگار عالم مجھے امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ امام حسین نے دعا کی، اسی عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے نبی نے امام حسین کے سینے اقدس پر دست اقدس پھیرا اور پھیر کر کے یہ دعا فرمائی، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما۔ پھر اس رات کو بھی عبادت اور ریاضت میں گزاری، اور رات تسبیح و تحلیل میں گزاری، حضرات محترم گزاری۔ اس کے بعد امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے برادر مکرم کا حضرات محترم تصور کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے۔ آخرکار دھیرے رات گزرتی گئی، آخرکار امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر سے کہا، اے علی اکبر جاؤ میدان کرب و بلا کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ کہ میدان کا کیا حال ہے، میدان
میدان کا نظارہ کیا ہے۔ علی اکبر میدان کربلا میں گئے تو دیکھا کہ نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے حضرات محترم، اور میدان پورا خالی ہے، اور اس میدان میں ایک برقع پوش خاتون ہے، ریت کے ذرات سے کنکریاں چن رہی ہے۔ علی اکبر یہ سارا منظر دیکھ کر کے واپس گھر آیا، ساری باتیں اپنے والد کو بتایا، سارا واقعہ اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ امام حسین رونے لگے۔ علی اکبر نے کہا والد بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا جس میدان میں برقع پوش خاتون کو تو نے ریت کے ذرات سے کنکریاں چنتے ہوئے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں میری امی جان تھی، وہ میری امی جان تھی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری امی جان تھی۔ آخر کار 10ویں شب محرم کو اہل بیت کرام نے عبادت و ریاضت تسبیح و تحلیل میں بھی وہ رات گزاری، ذکر فکر عبادت و ریاضت میں گزاری، اور گزارنے کے بعد علی اکبر نے فجر کی اذان دی، اور اذان دینے کے بعد وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر ان لوگوں نے نوافل بھی پڑھے، نماز تہجد بھی۔ اس کے بعد فجر کی اذان علی اکبر نے دی، حق کے امام نے امامت فرمائی، تمام حق پرستوں نے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے فجر کی نماز سے کہ نکارۂ یزیدیوں کی طرف سے نکارۂ جنگ بجا دیا گیا۔ تو امام حسین اتمام حجت کے لیے میدان جنگ میں تشریف لائے اور فرمایا اے یزیدیو تم کس کے خون کے جگر کے پیارے ہو، تم کن کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، ارے میں اس حسین کا نواسا ہوں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا ہے، میں اس حسین کا نواسا ہوں جن کو حضور نے اپنی گود میں بٹھایا ہے، میں اس حسین کا نواسا ہوں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، ارے میں اس ماں کا بیٹا ہوں فاطمہ کا جن کو میرے نبی رسول کریم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ارے میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی حور کہا ہے، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جن کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے، جو علی کعبے میں پیدا ہوئے، جن علی تمام ولیوں کے سردار ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جن کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر نواسۂ رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اب توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ میرے آل پاک کے خون پاک کا تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے جب وہ سرے محشر پوچھیں گے تمہارے سامنے، جب وہ شرے محشر پوچھیں گے تمہارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ امام حسین نے اس طرح کا خطبہ دیا۔ جب امام حسین نے خطبہ ختم فرمایا تو حور کی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے، تعصب کے پٹی اتار کر کے دیکھو، امام حسین نے کہا تو حور کی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتر گئی، اور حور کے آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے۔ آخرکار لوگوں نے جب حور کو دیکھا، کسی شخص نے حور کو دیکھا کہ وہ بے چین و بے قرار ہے، بہت متفکر ہے، تو کسی نے پوچھا اے حور میں نے آج سے پہلے آپ کو بے چین و بے قرار کبھی نہیں دیکھا، ایسے متفکر کبھی نہیں دیکھا جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو حور نے کہا ایک طرف میرے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ حضرات اسی اسنا میں حور کے دل میں سوچا، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول کے قدموں میں جا کر کے گر گیا۔ حضرات اسی لیے شاعر نے کہا نکل کر لشکر آدھا سے مارا حور نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حور نے یہ نعرہ، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حور نے ابھی قدم بوسی کی اور عرض کیا اے امام میری غلطی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام حور ہے۔ کہا تمہارے نام تمہارے معنی حور، تمہاری معنی حور رکھا ہے، حور کے معنی ہے آزاد، تو نے اس مصیبت کے وقت نواسۂ رسول کی قدم بوسی کی ہے، تو بھی آج نارے جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، جاؤ تو بھی آج
نارے جہنم سے آزاد ہو گیا۔ ابھی قدم بوسی کر ہی رہے تھے حر کہ یزیدیوں کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا گیا، اور ابن عمرو بن سعد نے حضرات محترم تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا، اور عمرو بن سعد نے کہا اے ساتھیوں گواہ رہنا، ابن رسول کے ساتھیوں پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے نواسہ رسول پر۔ آخرکار ایک یزید کا سربراہ سالم میدان میں آ کر کے چلانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، تو حر نے اس کی للکار سنی۔ امام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین سے انہوں نے اجازت طلب کی، امام حسین نے تو اجازت دے دی، اور حر میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد مختلف فریق نے وار کیا، آپ نے اسے ڈھال پر روک کر کے ایسی تلوار کا ایسی وار کیا کہ حضرات اس کے سینے سے حضرات نیچے اتار دی انہوں نے تلوار۔ اس طرح انہوں نے کئی یزیدیوں کو پھنار کیا اور واصل جہنم کیا۔ اس طرح آپ نے ہمت و شجاعت کے ساتھ لڑتے لڑتے حضرت حر جو ہے منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ، منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اب حر کے بعد عبداللہ وہب بن قلبی، جو ابھی یہ نوجوان امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی کہ میں بھی خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے شہادت کی اجازت دی تھی۔ یہ بچہ، یہ وہب بن عبداللہ قلبی، ابھی شادی کی ہوئے صرف 15 دن ہی گزرے تھے، 15 دن ہی۔ اس کی بوڑھی ماں نے کہا ہے بیٹا مجھے معلوم ہے کہ ابھی تیری شادی کی ہوئے صرف 15 دن ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے تو ہی میری زندگی کا ایک سارا ہے، تو ہی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے، لیکن تیری بوڑھی ماں کی یہ تمنا ہے کہ تم میدان جنگ میں نبی کے نواسے پر اپنی جان قربان کر دو، تاکہ تیری ماں کا نام بھی شہیدوں کے ماں میں آ جائے، تیری ماں کا نام بھی شہیدوں کے ماں میں آ جائے۔ آخر ماں کی اس تمنا، شدت اور پر درد آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا، طوفان کر دیا۔ اپنی بیوی کے پاس آئے اور آخری ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے میری رفیق حیات، میری شریک حیات، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے لیے اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہے، تو نے بہن بھائی کی جدائی کو برداشت کر کے میرے گھر میں آیا، میں تمہارے سواگ کو سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں آج اس مصیبت کے وقت نواسہ رسول پر میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اس پرچے میں اسلام کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے نیک سیرت بیوی نے محبت آل بیت پر اپنی محبت کو قربان کر کے فوراً اجازت دے دی۔ عبداللہ وہب بن قلبی آخری سلام کر کے میدان کارزار کی طرف نکل گئے اور اشار سے نہیں لڑے کہ حضرات کوفیوں کو پھنار کرتے گئے، کوفیوں کو واصل جہنم کرتے گئے۔ حضرات محترم نقشہ جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ آخرکار حضرت عبداللہ وہب بن قلبی لڑتے لڑتے منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ، وہ منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بن وہب قلبی کے بعد اون و محمد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے برادر مکرم امام حسین سے کہا اے میرے بھائی، میں نے اپنے نانا جان کا رسول کریم کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت میں اپنے دونوں بچوں کا صدقہ کروں۔ امام حسین نے جب اپنی بہن کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رونے لگے۔ کہا بہن میں تیری گود خالی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ بہن نے بار بار اصرار کیا تو امام حسین نے اجازت دے دی۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ شہر والوں نے جب تیاری کا منظر دیکھا تو کہا اے زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے بچے کو دولہا بنا رہی ہوں۔ جب بچوں کو تیار ہو گئے، بچے کو تیار کر دیے، ہو گئے تیار، تو حضرات محترم آخرکار زینب نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے میدان کارزار میں جانے سے پہلے ماں کے سینے سے لگ جاؤ۔ ارے ماں اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر کس قدر اپنے ارمانوں پر قابو پایا، یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ماں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کیے،
اور قدم بوسی کر کے میدان کارزار میں روانہ ہو گئے۔ میدان کارزار میں روانہ ہونے کے بعد حضرات محترم دونوں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں نکل پڑے اور اس شان کے ساتھ لڑے کہ میدان کرب و بلا کا جنگا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ عمرو بن سعد نے پکارا ہے، ارے یہ چھوٹا بچہ مت سمجھو، اس کے رگوں میں خون حیدری ہے، انہیں چھوٹا نہ سمجھو، یہ محمدی شیر ہے، انہیں گھیر کر کے قتل کر دو۔ حضرات محترم آخرکار اس شان سے لڑے، قریب تھا کہ عمرو بن سعد کی گردن کاٹ کر کے اس شکی کا کام تمام کر دیتے۔ اس شان کے ساتھ لڑتے رہے، کئی یزیدیوں کو فنار کیا۔ آخرکار جب چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا، نیزوں کی بارش ہوتی رہی، تلواروں کی دھاریں چلتی رہی، نیزوں کے واروں نے حسینی شیر کو ابدی نیند سلا دیا۔ حضرات محترم دونوں بچے منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے تو ماں کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہدیوں کو قبول فرما لیا ہے۔ اپنے بھائی امام حسین سے کہا جاؤ لاش کو اٹھا کر کے لاؤ، میں ایک مرتبہ اپنے جنتی دلہا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین گئے اور لہو سے ڈوبے ہوئے لاشوں کو اٹھائے اور سیدہ زینب کے گود میں لا کر کے جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون ماں تھی جو آپ کے آنکھیں اشک بار نہ ہوئی ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ سن کر کے سونے والے بچے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکے تھے اور منصب شہادت سے یہ دونوں بچے بھی سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آن محمد کی شہادت کے بعد حضرت عباس علم بردار جب اپنے تمام رفقا عزیز و اقارب صبح سے لے کر دوپہر تک اپنی جان کے نذرانے پیش کر چکے تھے، حضرت عباس علم بردار حسینی پرچم اٹھائے اپنے خیمے کی نگہبانی فرما رہے تھے حضرت ابن عباس، تو بار بار خیموں کی جانب سے آنے والی العطش العطش کی صدا نے آپ کو لرزا کر کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، ایڑیا رگڑ رگڑ کر کے تڑپ رہے تھے۔ سکینہ نے کہا اے چچا جان کیا اب ہمیں کہیں سے پانی نہیں ملے گا؟ ہمارا معصوم علی اصغر، ننھا علی اصغر ایسے ہی پیاس سے تڑپتا رہے گا، آپ کہیں سے مجھے 2 گھونٹ پانی لا کر کے دو۔ اس بچی کی درخواست پر سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کہ بیٹا بیٹی میں ابھی حضرات پانی لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور حضرات کاندھے پر لٹکایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام حسین نے کہا اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فرات پر پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم تو ہمارے حسینی لشکر کے سپہ سالار ہو، حسینی قافلہ کے تم علمدار ہو اور حسینی خیمے کے پہرے دار ہو، تم پانی لینے جاؤ گے تو پھر علم کون اٹھائے گا؟ عباس نے کہا یہ صحیح بات ہے کہ میں حسینی قافلہ کا سپہ سالار ہوں، لیکن وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے آپ اجازت دیجئے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آخرکار آپ نے حضرات محترم فرات کا رخ کیا اور فرات کا رخ جب کیا آپ نے تو اتمام حجت کے لیے یزیدیوں سے فرمایا اے یزیدیوں تم تو اے ظالموں، اے بے غیرت انسانیوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے اپنے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، اپنے درندگی کی حد کر دی ہے۔ حضرات محترم اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بارگاہ خداوندی سے معافی مانگ کر آل بیت کے چوکٹ کے گداگر بن جاؤ اور نواسۂ رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اب بھی وقت ہے، لیکن آپ کی اس تقریر یہ پرتاثر کے جواب میں آپ کی اس تقریر کا جواب ان ظالموں نے تیروں کی بارش سے دینا شروع کیا۔ حضرات تلواریں کی دھاریں چلتی رہی، قربان جاؤ۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار لے کر ان یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے؟ حضرات تلواریں چلتے رہی، گھوڑے بدکتے رہے، حضرات محترم تلواریں چلتی رہی، حضرات محترم لعینوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر کے گرتے رہے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے ہوئے فرات پر پہنچ گئے اور فرات پر پہنچنے کے بعد وہ مشکیزہ بھرا اور کاندھے پر لٹکایا اور چلو میں پانی لیا، پانی پینے کا ارادہ کیا تو بچی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی خشک زبان آؤ فضا یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے کے خالی کوزے یاد آ گئے تو پانی نہر فرات پہ پھینک دیا اور گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑا بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نقشہ حسن رضا تھا، فاضلی بریلوی یوں کھینچتے ہیں، اشارہ اسب تازی کو کیا پانی پینے کا، اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا،
پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا، گھوڑا جانتا تھا جب عباس نے پانی نہیں پیا تو میں پانی کیوں کر پیوں گا۔ آخر کار پیاسا مرکبر، پیاسا غازی سوار تھا، پیاسے گھوڑے پر پیاسا غازی سوار تھا، اور گھوڑا بھی بڑھ کر رفتار تھا اور خیمے کی طرف جانے کے لیے تیار تھا۔ گھوڑا بھی بڑھ کر رفتار تھا، جلدی جلدی مشکیزوں کو بھرا اور بھرنے کے بعد کاندھے پر لٹکایا اور خیموں کی طرف بڑھے، گھوڑے کو ایر لگائی، خیموں کی طرف بڑھے۔ یزیدیوں میں سے شور برپا ہو گیا کہ اگر عباس پانی لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو لشکر یزید میں سے، سپاہی یزید میں سے کوئی زندہ واپس نہ جائے گا، جلدی ان کو روکے، وہ روکو، ان کو مشکیزہ چھلنی کر دو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا اور خیمے کی طرف آپ بڑھ رہے تھے۔ سکینہ نے دیکھا تو کہا دیکھو خوشی سے، اے بچے وہ میرے چچا جان پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ سب کی نظر علم پر ٹکی ہوئی تھی کہ دیکھو عباس آ رہے ہیں۔ ابھی چاروں طرف سے یزیدیوں نے، ابھی چند لمحہ ہی گزرے تھے کہ چاروں طرف یزیدیوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ سیدہ زینب علم کبھی بائیں ڈگمگا رہے کبھی دائیں جھک رہے ہیں۔ اب جب علم کو ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا اے حسین کیا ہو گیا ہے، میرے بھائی کیا ہو گیا؟ تو حسین کہہ رہا ہے سیدہ زینب، حسین نے کہا میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے۔ آخر کار ایک شقی القلب نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، تو حضرت عباس نے مسکیزوں کو دائیں، حضرات محترم دائیں کاندھے پر لے لیا۔ حضرات محترم آخر کار ورقہ بن نوفل بن ارزق نے ایسا برچی کا وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو پر کٹ کر گر پڑا۔ اللہ کے شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائے، آپ نے مشکیزے کو اپنے منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ آپ جو ہے بچوں کے پیاس بجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخر کار ایک شقی القلب نے ایسا تلوار کا وار کیا جو مشکیزہ کو چھیدتا ہوا سینے عباس سے پار ہو گیا۔ حضرت عباس زخم سے چور ہو کر زمین پر گر گئے اور پکارا یا اخاو ادرکنی، اے امام حسین مجھے سنبھالنا۔ امام حسین رن میں آئے، جو حضرت عباس اپنی چند سانسوں کے مہمان تھے، آنکھیں کھول کر امام حسین کے چہرے کی زیارت کی اور کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میری سکینہ سے کہنا جو میں نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا میں اس کا وعدہ پورا نہ کر سکا، مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفس قنصری سے پرواز کر گئی اور اب منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر بستہ اور روتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا چچا جان مجھے بھی اجازت دو میدان جنگ میں جہاد کرنے کی، لڑنے کی، میں بھی راہ خدا میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا ایک تو میرے بھائی کی تو یادگار ہے، اس صحرائے درد و علم میں میرے بھائی کی یادگار ہے، تیری جدائی کا صدمہ مجھ سے کیسے برداشت ہو سکے گا، کیسے ہو سکے گا، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا جان کی طرف سے کوئی اجازت نہیں مل رہا ہے، کوئی اجازت نہیں، تو ان کے ساتھ ایک تعویذ تھا جو امام حسن نے وقت رحلت کے وقت جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تو امام قاسم کو دیا تھا اور کہا بیٹا جب مصیبت کا وقت تم پر آن پڑے، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ تو کہا اب اس سے بڑی مصیبت کا دور اور کون سا ہو سکتا ہے؟ امام قاسم نے تعویذ کھول کر کے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جب تمہارے چچا امام حسین پر مصائب و آلام کا وقت آن پڑے تو تم ان پر اپنی جان فدا کر دینا، اپنی جان نثار کر دینا۔ وہ تعویذ لے کر کے گئے امام حسین کی بارگاہ میں، کہا چچا جان یہ تعویذ لیجئے اور اب تو اجازت ملنی چاہیے، اب تو اجازت دینی پڑے گی۔ آخرکار امام حسین نے اجازت دے دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امام حسین کے۔ اس کے بعد حضرت قاسم جو ہے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے مل لو۔ اپنی ماں کے پاس گئے، ماں کو سلام کیا، کہا بیٹا ابھی تم زندہ ہو، میں تمہاری میت دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہاری لاشا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا امی میں تو جا رہا ہوں، میں تو آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سے ملنے آیا تھا۔ آخرکار بیٹے نے ماں کو سلام کیا اور ماں نے بڑے پیار سے قاسم کو روانہ کیا۔ قاسم جانے لگے تو قاسم کے ماں نے کہا قاسم بیٹا ذرا ٹھہر۔ قاسم واپس آئے
تو سیدہ زینب سے کہا میرا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ انہیں دولہا بنا دو۔ سیدہ زینب نے اب امام حسین کو بلایا، امام حسین بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ جب امام حسین بیت الشرف میں تشریف لے آئے تو امام حسین سے قاسم کی ماں نے کہا کہ امام حسن کا امامہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی ہوں، حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھوں گا، میرے قاسم کے سر باندھ دو۔ امام حسین نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا، سلام کیا ماں باپ کو، سلام کرنے کے بعد سلام کیا ماں کو، اور امام حسین نے سینے سے لگایا اور گھوڑے پر سوار کر دیا۔ جب گھوڑے پر سوار کر دیا قاسم چلے میدان کارزار میں۔ چلنے کے بعد 3 بار مبارز طلب کیا، لیکن لشکر یزید میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں جو آپ کا مقابلہ کرتا، جو آپ سے لڑتا، جو آپ کے حضرات محترم آپ کے مقابلے میں آتے۔ لیکن حضرت قاسم خود ہی تلوار لے کر ان یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، خود ہی تلوار لے کر حضرات مثل اجل جا پہنچے میمنہ پر، پھر میسرہ پر، پھر کرب لشکر پر حضرات محترم آپ لے کر ٹوٹ پڑے۔ کئی کوفیوں کو آپ نے فنار کیا، واصل جہنم کیا، حضرات محترم لڑتے رہے، کئی کوفیوں سے جنگ ہوتا رہا، آپ ان کو مارتے رہے، تلوار چلتی رہی۔ آخرکار ابن زیاد نے کہا، عمرو بن سعد نے کہا پہلوان سے، ارزق پہلوان سے، اے ارزق پہلوان، دلاوران شام و عراق میں تیری دھوم ہے اور تو 10,000 دینار تنخواہ لیتا ہے، تو جا اب اس شخص سے تو مقابلہ کر، حضرت قاسم سے۔ اس پہلوان نے کہا اگر میں اس سے مقابلہ کروں تو میری یہ شہر زوری کی یہ کمزوری ہے، اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے حضرات محترم سے دلاوران شام و عراق میں میری دھوم ہے، اور بڑے بڑے فن سپاہگری کی لوہا بڑے بڑے پہلوان میری مان چکے ہیں، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، میری توہین ہوگی۔ تو عمرو بن سعد نے کہا تو اس کو بچہ سمجھتا ہے؟ بچہ نہیں ہے، اس سے لڑ کر کو دیکھ، تیرے سارے غرور گھمنڈ خاک میں ملا دیں گے، لڑ کر کے دیکھو۔ ارے یہ وہ قاسم ہے جس کے سامنے میرے سپاہ کی تلواریں کند ہو گئی اور ان کی طاقت خاک میں مل گئی۔ قسم خدا کی اگر بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو سپاہی یزید کے لیے پیغام اجل بن جاتا، پیغام موت بن جاتا، تو اس کو بچہ سمجھ رہتا ہے۔ جا بہانہ نہ بنا، اس سے مقابلہ کر۔ کہا کہ یہ قسمت میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا، میری توہین ہوگی۔ اگر تو ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے تو اپنے لڑکوں کو میں بھیجتا ہوں۔ حضرات اس پہلوان نے ایک کے بعد دیگر 4 لڑکوں کو بھیجا، چاروں لڑکوں کو قاسم نے مار کر کے واصل جہنم کیا، قتل کر کے واصل جہنم کیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرات محترم چاروں کو قتل کر دیا۔ جب چاروں قتل ہو گئے تو ارزق پہلوان گیس و غضب سے جل بھن اٹھا کہ کہا اس چھوٹے سے بچے نے میرے 4 لڑکوں کو مار ڈالا ہے، اب تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا، اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے میری تلوار سے۔ حضرات محترم آخر دونوں میدان میں آئے، حضرات محترم پہلوان نے تلوار کھینچی اور اس کے بعد قاسم نے تلوار لہرائی۔ حضرات دونوں کا مقابلہ ہو رہا، لڑائی شروع ہوئی تو ارزق پہلوان نے دیکھا کہ قاسم کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو کہا یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی یہ تلوار؟ کہا یہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر دے کر گیا ہے۔ کہا ہائے قسمت، میں تو 1000 دینار میں یہ تلوار خریدی تھی۔ تو قاسم نے کہا ابھی میں تجھے موت کا شربت چکھاتا ہوں، میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ آخر کا لڑائی ہوئی تو کہا تو اتنا انتہا اور نا تجربہ کار پہلوان ہے، دلاوران شام و عراق میں تیری دھوم ہے، اتنا بڑا پہلوان، اور حضرات محترم زین سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں۔ تو آخر کو وہ جھک کر کے زین کو دیکھنے لگا تو حضرت قاسم نے ایسی تلوار کا وار کیا کہ اس کو کاٹ کر کے واصل جہنم کر دیا، اور اسی طرح حضرت قاسم پہ تلوار لے کر ٹوٹ پڑے۔ حضرات مثل میمنہ پر، کبھی میسرہ پر، قلب لشکر پر لڑتے رہے، کئی کوفیوں کو فنار کرتے رہے۔ آخرکار جب یزیدیوں کا گھیرا تنگ ہو گیا، چاروں طرف سے آپ کو یزیدیوں نے گھیر لیا، آخرکار لڑتے تلواروں کی بارش ہوئی، نیزوں کی حضرات تلواروں کی دھاریں چلی، نیزوں کی بارش ہوئی۔ آخرکار لڑتے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور منصب شہادت سے سربراہ ہو گئے۔ حضرات محترم ان کی ماں نے کہا، ان کی ماں نے جب سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد اب ان کی ماں نے اپنے امام حسین سے کہا جاؤ میرے بیٹے قاسم کی لاش کو اٹھا کر کے لاؤ، میں ایک مرتبہ اپنے جنتی دولہا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین گئے، قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، حضرت امام
حسین نے کہا بیٹا قاسم مجھے معاف کرنا، ذرا میں دیر سے آیا، حضرات محترم لاش اٹھانے کے لائق نہیں رہا ہے، میں تیری ماں سے تیری لاش لانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اب لاش اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ امام حسین نے ابھی اپنی عبا بچھائی، اپنی چادر بچھا دی ہے، اور حضرات اس لاش جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، آخرکار اس ٹکڑے کو چادر پہ اٹھا کر کے گڈری کی طرح باندھ کر کے حضرات امام حسین کی ماں کے جھولی میں لا کر کے ڈال دیا۔ پھر کون ماں تھی جو اشکبار نہیں ہوتی؟ حضرات محترم اس طرح حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم منصب شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ تمام جانثاران آل بیت حضرات محترم لڑتے راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور منصب شہادت پر سرفراز ہو کر کے دین اسلام کو بلند کر دیا۔ مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کتنے موت کو مسیحا کر دیا۔ ادھر تلواریں یزیدی کو تلواریں چمک رہی تھی یزیدیوں کی، اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی تھی۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں حضرت قاسم رضی اللہ لڑتے منصب شہادت پر سرفراز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مجھ سے بولنے میں غلطی آمدن خطن ساون اپنے حبیب کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔